اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر اتقوا اللہ، ہے نا؟ کتنی حیرانگی والی بات ہے یہ کہ ہر بات کی شروعات ہے اللہ سے ڈرو، کسی اور کے ڈر سے یہ کام مت کرو، اللہ سے ڈر کر کرو۔ کیا کرو؟ وقولوا قولا سدیدا، ایک بات کہو، اور کیسی؟ سیدھی بات۔ اچھا، یہ جو سیدھی بات ہے اس کو آپ کتنا بھی ایکسپینڈ کریں، کرتی چلی جائیں، آپ کا دماغ تھک جائے گا، یہ قولن سدیدہ کا معنی ختم نہیں ہوگا۔ سیدھی بات کرو، اللہ نے کیا کہا؟ سیدھی بات کرو، یعنی جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، زو معنی بات نہ ہو، ایسی بات نہ ہو کہ تم کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ میں کیا چاہ رہی تھی، ہے نا؟ چائے پینے کا من ہے، میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا تھکی تھکی لگ رہی ہوں، اور وہ بیچاری بچی کی سمجھ ہی میں نہ آئے کہ ان کو چائے پینا ہے۔ ہاں تو تمہیں خود ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ مجھے چائے پینی ہے۔ یہ بھی ہے قولن سدیدہ کے منافی بات، اور یہ بھی ہے کہ زو معنی بات کر لیا جائے، اور یہ بھی ہے کہ جس وقت بہو کی غلطی نہ ہو اور آپ رشتے دار ہیں اور پھر بھی آپ ساس کی سائڈ لے لیں، اور جس وقت ساس کی غلطی نہ ہو اور آپ بہو کی ماں ہیں یا بہو کے رشتے دار ہیں، آپ بہو کی سائڈ لے لیں، یہ بھی قولن سدیدہ کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے باپ ہے، لڑکی کا باپ ہے، جھکا جا رہا ہے، پھر بھی لڑکے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ آج کا دن لڑکے والوں کا ہے، یہاں پر بھی قولن سدیدہ ہے۔ تو ہر رشتے میں اللہ نے دیکھے کہیں پر بھی نہ برائڈ ہے، نہ گروم ہے، نہ ماں باپ ہے، ساس سسر ہے، نند ہے، کوئی نہیں، یہ خطبہ عام ہو رہا ہے، یہ خطبہ نکاح ہو رہا ہے، اور وہاں پر موجود ہر شخص سے اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قولو جمع کا صیغہ استعمال ہوا، نہ واحد نہ تثنیہ، جمع کا صیغہ، یعنی جتنے لوگ ہیں وہ اب کوئی بھی بات کریں گے تو قولن سدیدہ کریں گے، سیدھی بات۔ اور سیدھی بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سیدھی باتیں بتا دی ہیں، وہی سیدھی بات جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے، صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا سے اخذ کیے ہوئے حکمتوں، دنیا سے اخذ کیے ہوئے نالج کی بات کو سیدھی بات نہیں کہتے۔ سیدھی بات وہی ہوگی جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور ہم اسی کے مکلف ہیں، ہمیں اسی کو کہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو سیدھی بات کریں۔ اور پھر کیا؟ تو اللہ کیا کرے گا اس کے انعام میں؟ تمہارے لیے اللہ تمہارے معاملے کی اصلاح کر دے گا، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، یعنی اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی تو تمہیں بھی بات سمجھ آ جائے گی اور دوسروں کو بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہاں پر جو مصلح ہوگا وہ کوئی بھی ہو، تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات سے کیسے انکار۔ ابھی میری ایک دوست کی کال آئی ہوئی تھی، اس کو میں نے کارڈ بھیجا کہ شادی ہے، تو اس نے کال کیا، تو پھر ہلدی مہندی کرو گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، یہ سب تو غیر ضروری رسمیں ہیں نا، تو یہ کیوں کروں گی؟ نہیں، بچوں کی خوشی کے لیے بھی، ارے اللہ کی خوشی کے لیے تو کر ہی رہی ہو بہت کچھ، بچوں کی خوشی کے لیے بھی کرو، ہے نا؟ میں نے کہا نہیں، اگر بچوں کو پہلے سے پتا ہوگا کہ اللہ کی رضامندی کن باتوں میں ہے تو وہ کبھی ان کی خوشی اللہ کی خوشی سے الگ نہیں ہوگی۔ ارے نہیں، تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ کبھی انسان نہ کرے اگر اسے یہ پتا ہو کہ بات تو ماننے کی صرف اللہ کی ہوتی ہے، تو وہ اصلاح کر دے گا تمہارے اعمال کی، اور اللہ کی بات اگر آئے اور پھر اس میں انسان نہیں کنتو پرنتو نکالتا ہے تو ہمیں ڈر جانا چاہیے اللہ سے، کیونکہ اللہ کی بات کے آگے تو اپنی باتوں کو نیچے کر لینا چاہیے۔ دیکھیے اذان ہوتی ہے تو لوگ اپنے مائک نیچے کر لیتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنے مائک نیچے کر لینے چاہیے جب اللہ کی بات ہو جائے۔ جب اللہ کی بات کوئی کہہ دے تو ہمیں اپنی بات کو نیچے کر لینا چاہیے، سرنڈر۔
اور یہی 5 وقت کی نماز میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے، لیکن جب کام اپنی منمانی باتوں کی آتی ہے تو پھر میں سب سے بڑی ہوں، اللہ کی بات ابھی نہیں مانی جائے گی، نعوذ باللہ۔ تو پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہی کامیاب ہوگا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب بتائیں اس کے آگے جو حدیث پڑھی جاتی ہے وہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، پر جس کسی نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ کیا یہ حدیث اتنی کم درجے کی ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے؟ اور کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے زمرے میں نہیں آتی ہے؟ اور کیا یہ بہت بڑی کامیابی کی ضمانت اللہ رب العالمین ہمیں نہیں دے رہے ہیں؟ تو تمام چیزوں میں، رشتہ ڈھونڈنے سے لے کر رشتہ نبھانے تک میں، اپنے بچوں کی تربیت سے لے کر اپنے بچوں کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں سونپنے تک میں اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی باتوں کا، اللہ کے احکام کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو کچھ پوائنٹس ہیں، کسی بھی رشتے کی کامیابی کا راز تقویٰ ہے۔ انسان دنیا میں جنت کا مسافر ہے، اسے ہر حال میں اپنی جنت کی سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے۔ انسان کو اتنا خود غرض تو ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنی جنت کسی کی وجہ سے نہ گوا دے۔ اور یہ رشتہ آسمانوں پر بنایا گیا پہلا عظیم رشتہ ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ہمارا ایک رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اور ہم بندے اور اللہ کے مخلوق ہیں، اور اب یہ ایک رشتہ ہم اللہ کے نام پر اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ بنانے جا رہے ہوتے۔ اس لیے ہر رشتے میں مخلص ہونا، اللہ کے لیے خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کیسے بھی گزار چکے ہوں، کامیاب یا ناکام، جیسی بھی، یہ فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا ہے۔ تو اس رشتے کو جنت تک کا رشتہ بنانے کی پوری کوشش کریں، اپنے بچوں کے بھی رشتے کو جنت کا مسافر بننے دیں، اور اس کی راہ میں روڑے نہ بنے۔ ایسے بچے اور بچیاں پالیں جو اپنے رشتے کو مطمئن کرنے والے نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے نبھائیں، اور اس کے علاوہ کسی کی کوئی نصیحت، کسی کی کوئی بات ان کے لیے رول ماڈل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی بات، اللہ کی نصیحت، خطبہ نکاح میں دیا گیا یہ اللہ کا وہ بہترین عمل والا پوائنٹس انسان ساری زندگی یاد رکھے، اور جب بھی موقع ملے اسے کھول کر ضرور بیٹھے، اور اپنی بہوؤں سے جو توقعات رکھے، اپنی بچیوں کی بھی تربیت اسی انداز سے کرے، اور اپنی بچیوں کی بھی تربیت میں یہ بات ضرور ڈالے کہ یہ اس لیے کرو کیونکہ اللہ راضی ہوگا، کیونکہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، اللہ کے ان تمام باتوں کو یاد رکھیں، یہ رشتہ شادی بیاہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے کوئی حدود نہ ٹوٹے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ کیونکہ اور مجھے یہ بات اگر آپ کو بھی سمجھنا ہے تو بالکل ایسے سمجھ لیں کہ وہ دن ہمارے لیے بہت اسپیشل ہوتا ہے، چاہے ہماری شادی کا دن تھا، چاہے ہمارے بچوں کی شادی کا، چاہے ہمارے رشتے داروں کی شادی کا، وہ دن ایک بہت اہم ترین دن ہوتا ہے ہماری زندگی کا، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا، اور ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے ہماری زندگی کا کہ جب اللہ ہمیں اس گھر جانا نصیب کرتا ہے جس کی تمنا ہر مومن مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی زیارت، عمرہ اور حج کا مہینہ، ہے نا؟ وہ اس وقت ہمارے دل کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ ایک بار اس کا تصور کر لیں کہ آپ حرم کے صحن میں قدم رکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل اللہ کے خوف سے لرز رہا ہوتا ہے،
دل میں اللہ کی محبت بھی ٹھاٹے مار رہی ہوتی ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اور دل سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حضور. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ دن دیکھنا نصیب کیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ یہاں تک پہنچایا، اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی شکر گزاری ہوتی ہے. حالانکہ ہم اتنا پیسہ لگا کر جاتے ہیں، لیکن کون سا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی کوشش سے آیا؟ اس دن ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو میں یہاں تک نہیں آ پاتی، میں یہاں تک نہیں آ پاتا. بس اسی شکر گزاری کے تصور کو یہاں بھی پیدا کر لوں کہ یہ دن اللہ نے دکھایا ہے. اگر اللہ نہ دکھاتا تو میں کبھی نہ دیکھ پاتی اس دن کو. آنکھیں آنسو بہا رہی ہوں اور دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو، اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں کہ پروردگار ان رشتوں کو میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائیے گا، ان رشتوں کو میرے لیے آزمائش نہ بنائیے گا، ان رشتوں کے ساتھ میں جنت کے مسافر بن سکوں، دین کا کام کر سکوں، آپ کی رضا کا کام کر سکوں، ان رشتوں کی الجھنوں پریشانیوں میں گرفتار نہ ہو جاؤں، شیطان مجھے اچک نہ لے، اور یہ تمام رشتے میرے لیے آپ کی رضا حاصل کرنے کا باعث بن جائیں انشاءاللہ تعالی. تو چونکہ یہ جو خطبہ نکاح ہے یہ اتنا زیادہ اپنے اندر عمل کا پہلو رکھتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھیے گا. میں نے جتنا بولا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے عمل کے لیے، کیونکہ آپ خود ہی سوچیں کہ یہ ہماری پوری زندگی جو آگے آنے والی اتنی کمپلیکیٹڈ زندگی ہوتی ہے کہ دو انجانے لوگ آپس میں ملتے ہیں اور ساری زندگی اکٹھے رہنے کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر اکٹھے رہتے بھی ہیں بہت سارے. تو کیا یہ کوئی عام بات ہوگی؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، ہے نا. تو بہت سارے ابھی بھی پہلو رہ گئے، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس لیے میں اپنی بات یہاں پر ختم کر دیتی ہوں. دعا پڑھ لیتی ہوں. ایک آدھ کے ہاتھ ریز ہیں تو دیکھ لوں گی، اگر جواب دینے کے میں لائق ہوئی تو دے دوں گی، نہیں دے پاؤں گی تو لاگی کہوں گی انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.